اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس پر بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے دیتے رہتے ہیں اور حد سے زیادہ ہر سال اختلاف ہو جاتا ہے۔ وہ موضوع ہر آدمی کی ضرورت اور ہر سال اس طرح سے لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس پہ اختلاف ہو ہی جاتا ہے۔ وہ موضوع کوئی اور نہیں ہے، رؤیت ہلال یعنی چاند کے دیکھنے کا مسئلہ ہے۔ ہر سال عید کے چاند کو لے کر بہت اختلاف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، کچھ لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، کچھ لوگ مرجع کو بھی اپنی رائے فری میں بیٹھے بیٹھے دینے لگتے ہیں، اور الگ الگ سوالات اور شک و شبہ مراجع کے اوپر لوگ وارد کرتے رہتے ہیں۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسے مہمان جو عالم دین بھی ہیں اور مترجم قرآن بھی ہیں اور سائنس کی دنیا سے بھی بہت واقف ہیں، فزکس، سائنس اس کے بھی ماہرین میں سے ہیں۔ میری مراد اور میرے مہمان خصوصی عالی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین مترجم قرآن سید شاہد حسین میثم ننہروی صاحب ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ آپ نے حوزوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی آپ کا ایک اچھا کردار ہے اور اچھی معلومات ہے، ذرا مختصر اپنا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میرا تعارف کی بات ہے تو میرا نام ہے سید شاہد حسین میثم، اور تعلیم کی جہاں تک بات ہے تو میں نے MSc کیا ہے فزکس میں، ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد مجھے شوق پیدا ہوا علم دین حاصل کرنے کا، تو میں 1989 میں یعنی سن 1989 میں حوزہ علمیہ قم گیا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں پر 8 برس تک زیر تعلیم وہاں پر رہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ تھرو آؤٹ میری جو تعلیم تھی اس کے بعد بھی یہاں آ کر کے میں نے سلطان المدارس سے صدر الافاضل کی سند حاصل کی، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دینیات میں PhD جوائن کی۔ تو جتنی میری تعلیم تھی تھرو آؤٹ سب فرسٹ کلاس تھی، کہیں کہیں پر تو گولڈ میڈل بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ مثلاً سائنس سے آشنائی رکھنے والا اور اس کی صحیح معلومات رکھنے والا اگر گفتگو کرے تو اور اس میں 4 چاند لگ جائے گا۔ تو آج کی گفتگو بہت اہم ہوگی۔ ہر سال اختلاف ہوتا ہے، اور سال میں اور کسی چاند پہ کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے، مگر اس چاند میں جس میں سب سے زیادہ اللہ سے انسان قریب ہوتا ہے اسی میں اختلاف، اور وہ عید کی نماز وہ زیادہ تر فتنے کی طرف ہر آدمی تبصرہ کرتا رہتا ہے۔ تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے، کیا چاند کا مسئلہ اتنا آسان ہے جتنا آسان یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں؟ سوال بہت اچھا ہے، اور میں آپ کو جواب پہلے تھوڑا سا بریف جواب دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل اس بارے میں۔ جی، بریف جواب یہ ہے کہ چاند کا مسئلہ خود بہت پیچیدہ ہے، سائنس کے اعتبار سے بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور شریعت کے اعتبار سے، دین کے اسلام سے بھی کے اعتبار سے بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب سے یہ انٹرنیٹ وغیرہ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا تو اب پرابلم یہ ہو گئی کہ ہر آدمی اس میں اپنی رائے دینے لگ گیا۔ اچھا، پہلے یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی پہلے بھی تو چاند ہوتا تھا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا، تو پہلے بھی تو آپ رہتے تھے اس دنیا میں، مگر کوئی ویب سائٹ نہیں ہوتی تھی، صحیح، یعنی کوئی ویڈیو نہیں ہوتا تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے بھی ہر آدمی تھوڑا بہت اگر جانا تو وہ اس معاملے میں دخل اندازی کرنے لگتا ہے۔ صحیح۔ اب بات ہے کہ اب یہاں پہ خود ایک سوال یہ ہوگا کہ کیا سائنس کے اعتبار سے بھی چاند کا دیکھا جانا یہ بہت آسان مسئلہ ہے یا سخت ہے، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں، بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا میں چند ادارے سائنس کے اعتبار سے، فزکس کے اعتبار سے اور ایسٹرونامی کے حساب سے بہت آگے ہیں۔ ان اداروں نے
خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم چاند کے دیکھے جانے کے بارے میں اب بھی کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے. جیسے ان اداروں چاہے مثلا ناسا ہو جی یا ایک جو سب سے بڑا ادارہ اس سلسلے میں کام کرتا ہے امریکہ کا ہے US نیول آبزرویٹری ہے. اچھا وہ رصدگاہ ہے امریکہ کی آبزرویٹری ہے. اور اسی کے ساتھ مل کر کے ایک انگلینڈ کی آبزرویٹری اور رصدگاہ کام کرتی ہے. وہ وہاں کی مہارانی اور کوئین کی ہے. اور ہر میجسٹیز نیول آبزرویٹری ہے, رائل آبزرویٹری جسے کہتے ہیں وہ ہے. اور دیگر ادارے بہت سے مل کر کے کام کرتے ہیں اور آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ چاند ہوگا یا نہیں ہوگا, دکھے گا یا نہیں دکھے گا. انہوں نے خود مانا ہے, میں آج بھی دیکھ رہا تھا ان کی ویب سائٹ کہ بھائی کوئی نئی چیز آئی ہو, کیونکہ وہ اکثر اپنی سائٹ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. جی تو آج میں نے نوٹ کیا کہ کوئی تقریباً 7 فیکٹرز ہیں کہ جن کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ چاند کا دیکھا جانا منحصر ہے. 7 اور میں آپ کو 7 فیکٹرز میں سے پہلے موٹے موٹے کچھ فیکٹرز بتاتا ہوں. اچھا پہلی چیز کہ چاند کی عمر کیا ہے. اور چاند کی عمر کا مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا مطلب. خود دیکھیے 2 الگ الگ چیزیں ہیں, اس میں بھی عام لوگ نہیں سمجھ پاتے فرق کیا ہے. ایک چیز ہے برتھ آف مون, یعنی چاند کا پیدا ہونا. اب جس وقت یہ چاند پیدا ہوا ہے اس وقت کسی کو نہیں دکھ سکتا اس دنیا میں, کتنا ہی تیز نظر انسان ہو, ٹیلیسکوپ سے بھی نہیں دکھے گا. چاند کے دکھنے کے لیے ایک دن اس کی عمر لکھا ہے ویب سائٹ پر کہ ایک دن اس کی عمر ہونی چاہیے کم سے کم. اگر ایک دن یعنی 24 گھنٹہ US نیول آبزرویٹری کی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے تقریباً 24 گھنٹہ ایک دن اس کی عمر ہونی چاہیے. تو پیدائش الگ چیز ہے اور سائٹنگ الگ چیز ہے. برتھ آف مون الگ چیز ہے, سائٹنگ آف مون الگ چیز ہے. تو پہلا فیکٹر جس پر چاند کا دیکھا جانا مبنی ہے اور منحصر ہے وہ ہے ایج آف مون. اور ایج آف مون تقریباً اچھی اگر آپ کو سائٹنگ چاہیے تو 22 گھنٹے کا چاند ہونا چاہیے, ورنہ اس سے پہلے چاند دکھائی نہیں دے گا. ایک بات ہو گئی. اس کی تھوڑا کوئی مثال سے وضاحت کر سکتے ہیں کہ 22 گھنٹہ ہونا چاہیے. یہی مثلاً کہہ رہا ہوں کہ فرض کر لیے آج چاند پیدا ہوا 4 بجے شام کو. اب یہ 4 بجے شام کو پیدا ہوا ہے اور 6 بجے سورج ڈوب رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سورج ڈوبنے کے وقت ہی ہمیں چاند دکھتا ہے. تو اس وقت چاند کی عمر 2 گھنٹے ہے. اب یہ 2 گھنٹے کا چاند آپ کو نہیں دکھائی دے گا, حالانکہ پیدا ہو چکا ہے مگر دکھے گا نہیں. اب اگلا دن جب آئے گا یعنی کل شام کو 6 بجے جب سورج ڈوبے گا تو اس چاند کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ 26 گھنٹے. 2 گھنٹے ابھی اور 24 اور 26 گھنٹے کا چاند آپ کو دکھ سکتا ہے اور دکھنے کی پوری امید. یعنی بہت سخت ہے. یعنی ہاں, ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر اگر آپ اسے سمجھیں, ایک ہوتا ہے ایلانگیشن, ایک اینگل بنتا ہے, ایک زاویہ بنتا ہے. آپ دیکھیں چاند تو ہے ہورائزن پہ تھوڑا اوپر دکھائی دیتا ہے اور نیچے اس وقت ہورائزن پر یعنی افق پر سورج ڈوب رہا ہوتا ہے. سورج ہمارے سامنے ڈوب رہا ہے اور اس سے تھوڑا اوپر ہم کو چاند دکھائی دیتا ہے. تو اب ایک چاند سے آپ ایک لائن کھینچیے اپنی آنکھ تک اور پھر وہی لائن پھر دوسری لائن کھینچیے اپنی آنکھ سے سورج تک اور پھر یہ اینگل نکالیے. اس اینگل میں کی بھی بڑی دخالت ہے. اسے اینگولر ڈسٹینس کہتے ہیں بٹوین سن اینڈ دا مون. تو ان دونوں کے بیچ میں جو اینگولر دوری ہے تو یہ کتنی ہونی چاہیے؟ تو عام طور سے 9 ڈگری اگر ہوتا ہے یہ اینگولر ڈسٹینس یا یہ اینگل 9 ڈگری کا ہوتا ہے تب چاند دکھنے کی امید ہوتی ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے بھی کم پر کبھی دیکھا گیا ہے. تو آغا سیستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ 7 ڈگری پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا سیستانی کو ان سائنس کی چیزوں کی خبر ہے. ہاں, یعنی دقیق معلومات ہے ان کو. تو یہ تو 2 فیکٹر ہو گئے, ایج آف مون اور ایلانگیشن. اب تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ چاند اور سورج ڈوبا اور چاند نکلا, ان دونوں کے بیچ میں یعنی ایک کے ڈوبنے اور دوسرے کے نکلنے کے بیچ میں کتنا ٹائم ہے. تو آپ مان لیجیے کہ ابھی سورج ڈوبا ہے اور فوراً ہی چاند نکلا ہو 10 منٹ بعد مثلا, ٹھیک ہے نا. تو یہ 10 منٹ میں اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے آسمان میں کہ چاند جو کہ بیچارہ ابھی بالکل کمزور ہے, باریک ہے, وہ دکھے گا نہیں.
تو ضروری ہے کہ تقریباً ان دونوں کے بیچ میں، سن سیٹ اور مون رائز کے بیچ میں 45 منٹ کا وہ وقفہ ہو۔ عام طور سے دیکھیں ویری کرتا ہے، کسی دن یہ وقفہ 30 منٹ ہوتا ہے، کسی دن یہ وقفہ 70 منٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن سائٹنگ کے لیے دیکھے جانے کے لیے چاند یہ 45 منٹ کے آس پاس ہونا چاہیے، تو آپ کو دکھنے کی امید ہے چاند کے۔ اب یہ بار بار جو یہ میں امید کہہ رہا ہوں نا، اس کو عربی میں احتمال کہتے ہیں، احتمال رویت، یعنی انگریزی میں کہیں تو پاسبلٹی آف سائٹنگ۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے، کیونکہ آگے اگر ہم ڈسکشن کرتے ہیں اسی ٹاپک پر تو یہ چیز کام آئے گی۔ تو 3 ہم نے آپ کو موٹے فیکٹر بتائے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جلدی جلدی 1-2 فیکٹر اور بتاتا ہوں، بلکہ 7 فیکٹر جو موضوع بہت اچھا ہے، اس پہ آپ بتائیں ضرور۔ دیکھیے ایک اور چیز ہے، اسکائی کنڈیشن کیسی ہے۔ اسکائی کنڈیشن میں سب چیز آ جاتی ہے، پولیوشن بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آسمان کا صاف ہونا، بادل تو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی جو میرے ساتھ ہوا ہے ایک بار، اور وہ یہ کہ ایئر پریشر کا ہونا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہوا میں گیسز کے ذرات ہیں، ٹھیک ہے، ان گیسز کے ذرات پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ سیدھے ہماری آنکھ تک نہیں آتی، پہلے اس پر پڑی اور تھوڑا بینڈ ہو کر کے، تھوڑا مڑ کر کے، کج ہو کر کے آتی ہے۔ تو کبھی کبھی ان ذرات کا جو پریشر ہے یہ قریب آ جاتے ہیں، پریشر کم ہوتا ہے دور ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ریفریکشن جسے کہتے ہیں، ریفریکشن آف لائٹ، اور وہ اینگل تو ہو سکتا ہے لائٹ تو اس سے ریفریکٹ ہو رہی ہو ان اجزاء سے یا ان ذرات سے، ان پارٹیکل سے، لیکن وہ آپ کی آنکھ تک نہ آ رہی ہو، کہیں اور جا رہی ہو، تو پھر آپ کو پھر بھی چاند نہیں دکھائی دے گا۔ سب کچھ ہے، ایج آف مون ہے، سب چیز ہے، مگر عین موقع پر ایئر پریشر ڈفرینٹ ہو گیا تو چاند نہیں دکھائی دے گا۔ ایک اور چیز آپ کو لکھی ہے، بلکہ یو ایس نیول آبزرویٹری کی سائٹ نے، تو وہی میں بیان کر رہا ہوں۔ جو مہینے مارچ کے نزدیک ہوتے ہیں، مارچ مہینے کے نزدیک جو چاند کے مہینے ہوتے ہیں، اس میں وہ شہر کے جو ایکویٹر کے قریب ہیں، جیسے ہمارا یہ پورا ہندوستان ملک جو ہے ایکویٹر کے قریب ہے، مارچ کے آس پاس مہینوں میں چاند دکھنے کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو مثلاً اس سال مارچ والا چاند عید کا چانسز اس کے زیادہ ہیں، احتمال ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز آپ کو بتائیں، وہ لوکیشن ہے کہ آپ کہاں پر چاند دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی شہر کے کس حصے میں یا دنیا کے کس حصے میں، اتنا بڑا دنیا کا کرۂ ارض ہے، اس پر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، تو آپ ہو سکتا ہے تو فرق کرے، یہ بھی پوزیشن بھی آپ کی، تو اسی لیے بعض لوگ جو ہے وہ اونچی جگہ پہ جا کے دیکھتے ہیں، کبھی آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے چاروں طرف پہاڑ ہے، بیچ میں وادی، وہاں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، نہیں دکھائی دے گا چاند کیونکہ پہاڑ بیچ میں آ رہے ہیں، تو لوکیشن پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک اور فیکٹر آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ کہ پچھلے سال ایسا ہوا تھا، یا ہو سکتا آنے والے بھی کسی سال ہو، کہ عید کے چاند کے ایک دن پہلے سورج گرہن پڑ گیا، تو جب سورج گرہن پڑتا ہے تو اگلے دن کا چاند بہت ہی جب ہونے والا ہے، یعنی پہلا چاند ہے، نیا چاند ہے، تو اس کے دکھنے کی امید کم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ چاند ہے، حالانکہ وہ ساری چیزیں ہیں، یعنی اس کی چاند کی ایج اور الانگیشن وہ ساری چیز ہے موجود، مگر پھر بھی دکھنے کی امید کم ہے، کم ہو جائے۔ ماشاء اللہ، یعنی آپ نے بہت سے فیکٹر اور بہت سے بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب ایک سوال یہ ہے، یعنی اتنا سخت ہے اور اس کے بعد پھر عوام یہ کہتی رہتی ہے ارے یہ مولوی آپس میں لڑے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا چاند تک پہنچ رہی ہے، یہ لوگ چاند کے مسئلے میں لڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ BBC نے نیوز کی ہیڈ لائن بنا دی تھی، عید کل تھی، آج ہے اور کل ہوگی، یعنی وہ لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ایک اور سوال یہاں ہے، سائنس کے اعتبار سے تو آپ نے بتا دیا، کیا دینی اعتبار سے احادیث کی روشنی سے بھی یہ مسئلہ آسان ہے یا سخت ہے؟ بہت اچھا سوال۔ پھر دیکھیے 2 دنیایں الگ ہیں، ایک تو سائنس کی دنیا ہے، اور پھر دین میں آیات اور روایات کی دنیا کی، آیات کیا کہہ رہی ہیں، روایات کیا کہہ رہی ہیں۔ تو میں ایک آیت آپ کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20، اس کا بھی ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ کہ اللہ نے رات اور دن کی مقدار طے کی ہے یا طے کرتا ہے۔ دیکھیں جاڑے میں راتیں لمبی ہوتی ہیں،
گرمی میں چھوٹی ہوتی ہیں، یا اس کا الٹا جاڑے کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، گرمی کے دن بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں دن، یہ اللہ طے کرتا ہے۔ پہلی بات تو اس نے یہ کہی، لیکن اس سے بھی زبردست آگے کا جملہ غور سے، علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اور اللہ جانتا تھا کہ تم لوگ یہ جو دن کا کیلکولیشن ہے کہ دن آج سورج کتنے بجے ڈوب رہا ہے اور کتنے بجے نکل رہا ہے، یہ بھی کبھی نہیں تم کیلکولیٹ کر پاؤ گے پریسائسلی۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں، اپنے ناظرین کو بھی بتاؤں کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس تو بڑی اتنی ترقی کر گئی، انسان چاند تک پہنچ گیا، انسان جو ہے مارس تک پہنچ گیا، مارس تک انسان نہ صحیح بلکہ سیٹلائٹ پہنچ گیا، تو وہ جو دہائی دی جاتی ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی اور مولوی لوگ پچھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو سائنس کی بات بتا رہا ہوں، جا کر کے انٹرنیٹ پہ چیک کیجئے، آج بھی یہ جو آج کا سورج ڈوبے گا اس کے بارے میں بھی سائنس پورے طور پر ٹھیک طور سے نہیں کہہ سکتی کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر اتنے سیکنڈ پر سورج ڈوبے گا، ابھی بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے تم کبھی نہیں کر پاؤ گے یہ کام کہ سورج کب نکل رہا ہے اور کب ڈوب رہا ہے۔ اور آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، 12ویں کلاس کی NCERT کتاب میں یہ چیز مل جائے گی آپ کو، یا دوسری کتابوں میں ملے گی، فزکس کی کتاب میں، کہ یہ جو سورج ڈوبتا ہے اور سورج نکلتا ہے تو آپ کو سورج نکلنے سے 3 منٹ پہلے ہی نکلا ہوا لگے گا، ہوتا نہیں ہے۔ ریفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں اسے فینومینن کو، ریفریکشن کی وجہ سے 3 منٹ پہلے آپ کو سورج نکلا ہوا لگے گا، اور اسی طرح سے ڈوبتا ہوا سورج ڈوبنے کے 3 منٹ بعد تک دکھ رہا ہے آپ کو لگے گا ڈوب گیا، ابھی نہیں، 3 منٹ بعد تک آپ کو دکھے گا، اس سے پہلے ڈوب چکا۔ تو یہ جو ہے ایک فینومینا ہے، وہ سائنس کی چیز ہے، بیان کروں گا وقت لگے گا، لیکن ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم انسان، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اتنے بھی قادر نہیں کہ سورج جو روز نکلتا ہے، چاند تو مہینے میں ایک بار نکلتا ہے، جو روز نکلتا ہے اس کا بھی صحیح کیلکولیشن نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں روایات کی طرف۔ اچھا، یہ دینی اعتبار یعنی قرآن کی آیت کے اعتبار سے، قرآنی اعتبار، قرآنی آیات، خدا لن تحصوہ کہہ رہا ہے، یعنی لن تحصوہ، لن کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں کر پاؤ گے، کبھی نہیں کر پاؤ گے، اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی، اب روایات کے اعتبار سے تم کیلکولیٹ نہیں کر پاؤ گے۔ بہرحال اب روایات کی بات آتی ہے تو دیکھیے، روایات ہمارے ہاں جو معتبر کتابیں ہیں احادیث کی، وہ 4 ہیں، کتب اربع جنہیں کہتے ہیں، الکافی، من لا یحضرہ الفقیہ، التہذیب اور الاستبصار۔ ان کتابوں میں بہت سے چیپٹرز ہیں۔ ایک چیپٹر جو ماہ رمضان کا ہے، کبھی اسی چیپٹر کے آخر میں یہ آ گیا ہے رؤیت ہلال کا، یعنی مون سائٹنگ کا چیپٹر ہے۔ اور ان کتابوں کو جمع کر کے، ان میں کتابوں کو جب جمع کیجئے، روایات دیکھیں تو بہت ساری ریپیٹڈ روایات ہیں چاروں کتابوں میں۔ جب ریپیٹ کر کے، ریپیٹیشن کو ہٹا دیں، ریپیٹ جو ہو رہا ہے، تکرار جو ہو رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، اس کو ہٹا دیں، تو پھر ایک نئی کتاب، ایک بہت بڑے عالم ہوئے 400 سال پہلے، اور ان کا نام تھا شیخ خر عاملی۔ انہوں نے ایک نئی کتاب کمپائل کی، بنائی تاکہ ریپیٹیشن نہ رہے، اور تھوڑا بہت اس پہ اپنی نظر بھی دی، تحقیق بھی کی۔ اس کا نام ہے وسائل الشیعہ۔ وسائل الشیعہ میں جب یہاں چیپٹر دیکھیں آپ چاند والا، تو اس میں تقریباً مجھے جہاں تک یاد آتا ہے 46 روایات ہیں، اور 46 میں سے زیادہ تر میں، غور کرنے کی بات ہے، 46 میں سے زیادہ تر میں ہمارے معصومین نے کہا ہے تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ نہیں کہا کہ چاند جب پیدا ہو جائے تو روزہ رکھو اور چاند جب پیدا ہو جائے تو عید کر لو۔ دیکھنے پر زور دیا، سائٹنگ آف مون پر، دیکھے جانے پر بہت زور دیا ہے۔ اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم، وہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ چاند کب پیدا ہو گیا، آپ لوگ کیوں نہیں اسے مانتے؟ جواب یہ ہے اس کا کہ سائٹنگ ضروری ہے، سائٹنگ ضروری ہے، برتھ سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ ہمارے ہاں روایات میں معصومین نے کس چیز پر زور دیا؟ دیکھے جانے پر، سائٹنگ پر۔ تو ایک بات یہ ذہن رکھیں۔ ایک اس میں آخری بات بس جوڑنا چاہتا ہوں کہ اسی چیپٹر کی ایک روایت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں آ کر کے راوی امام سے پوچھتا ہے، امام معصوم سے، غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ مولا ایک شہر میں چاند دیکھا گیا، دوسرے میں بادل تھے، ہم لوگ نہیں دیکھ پائے، تو کیا اس شہر کا چاند ہمارے شہر میں مانا جائے گا؟ ہاں، اور یہ دونوں شہر قریب قریب ہیں، یہ بھی کہا اس نے۔
ٹھیک ہے، تو امام نے اس کو کہا کہ ہاں مان لیا جائے گا۔ اب اس روایت سے ذرا سا میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، دونوں شہر قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہے اس روایت میں آئی۔ اب یہ قریب قریب کسے کہا جائے؟ سوال یہ ہے کہ 70 کلومیٹر دور کے شہر کو، 200 کلومیٹر کے دور کو شہر کو، یا 500 کلومیٹر؟ بھائی پرانے زمانے میں تو یعنی لوگ بیل گاڑی سے اور گھوڑوں سے جاتے تھے، اونٹوں سے چلتے تھے، تو ان کے لیے تو 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر دوری بہت ہوتی تھی۔ آج کل لوگ کار سے اور اس کے بعد ٹرین سے، اس کے بعد جہاز سے چلتے ہیں، تو 30 کلومیٹر کیا، جہاز تو ابھی اڑتے ہی 30 کلومیٹر طے کر جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے حساب سے قریب یا آج کے زمانے کے حساب سے قریب، یہ ایک بہت مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہا کے، ہمارے مجتہدین کے فتوے ڈیفرنٹ ہیں۔ قریب کو کیسے آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں، کیسے سمجھ رہے ہیں؟ یہیں پر پھر اتحاد افق کی بات آ جائے گی، قریب کسے کہتے ہیں، وہ ملازمہ کیا ہوا، اتحاد افق کی پھر اتحاد افق دیکھیے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، یونٹی آف ہورائزن، یونٹی آف ہورائزن، اتحاد افق کی جہاں تک بات ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی بہت سے لوگ اسی میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہاں اس جگہ ہو گیا، اس جگہ کیوں نہیں۔ جی دیکھیے وہی قریب سے لیا ہے، بات یہ ہے، وہ جو روایت ہے اسی روایت سے قریب ہونا، یعنی ان کا ایک متحد ہونا افق کے حساب سے، ہورائزن کے حساب سے۔ اب اس ہورائزن کے حساب سے یونٹی ہونا یا قریب ہونا یا اتحاد افق، تو اس میں آغائے مثلاً خوئی کی، ان کا ایک دم، بلکہ آغائے خوئی نہیں، صرف اس مکتب، اس اسکول آف تھاٹ کے جتنے فقہا ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں شہر ان راتیں شیئر کر رہے ہوں، یعنی جب یہاں رات ہے وہاں بھی رات ہو۔ تو اگر ایک جگہ ہوا اور دوسری جگہ مان لیا بادل تھے، غبار تھا، پولوشن تھا، نہیں دکھا، یہاں دکھ گیا وہاں نہیں دکھا، اور راتیں دونوں جگہ ہیں، تو پھر آغا خوئی کہتے تھے کہ ایک شہر میں دکھا تو دوسرے میں مان لیا جائے گا۔ ان کے نزدیک اتحاد افق کا مطلب راتوں کو شیئر کرنا تھا۔ ممکن ہے کہ یہاں کی کہیں کی رات کا پہلا حصہ ہو، کہیں کی رات کا آخری حصہ ہو، کہیں پر مثلاً مان لیے کہ صبح 3 بج رہا ہے، وہ بھی رات ہی ہے، اور کہیں پر ابھی رات شروع ہوئی ہے 8 بج رہا ہے، تو وہ اتحاد افق۔ ایک جگہ چاند دیکھ لیا گیا اور دوسری جگہ نہیں دکھا، تو چونکہ راتیں دونوں میں ہیں اس لیے ایک جگہ پر ہوا، دوسری جگہ پھر مان لیا جائے گا۔ آغا سیستانی کے ہاں حفظ اللہ، ہاں اب آغا سیستانی حفظ اللہ، وہ دیکھیے اتحاد افق کو الگ ہی طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، آپ لوگ بغور سنیں یہ بات، اور وہ یہ کہ آغا سیستانی نہ تو رات کی شیئرنگ کے قائل ہیں اور نہ ہی یہ بتاتے ہیں کہ ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آغا سیستانی نے کہا 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، نہیں، ڈسٹینس نہیں بتایا انہوں نے، اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ دونوں شہر کا سن سیٹ بالکل ساتھ ساتھ ہوتا ہو یا سن رائز ساتھ ساتھ ہوتا ہو، ایسا بھی نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب، اتحاد افق کا مطلب یہ ہے، غور سے سنیں، اور اتحاد افق کا مطلب کیا آغا سیستانی کی نگاہ میں، وہ یہ کہ ایک شہر میں چاند دکھنا یا ایک بستی میں چاند دکھنا ملازمہ ہو دوسری بستی میں چاند دکھنے کے۔ ملازمہ کا کیا مطلب؟ یعنی ایک میں چاند دکھے تو مطلب یہ طے ہو کہ دوسرے میں بھی دکھے گا، اور دوسرے میں نہ دکھے اس وجہ سے کہ بادل تھے یا غبار تھا یا کوئی اور، جیسے سورج گرہن وغیرہ کی بھی بات ہو رہی تھی، تو وہاں پر پھر ملازمہ ہے۔ اب اس ملازمہ کو بھی ہم تھوڑا سا ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے کہ ملازمہ کا مطلب کیسے ہم سمجھیں گے، کہ یہاں دکھ رہا تو ضرور وہاں دکھے گا۔ تو پہلے بس اتنا سمجھ لیے کہ آغا سیستانی فاصلہ نہیں طے کرتے ہیں کہ 100 کلومیٹر، یہ بھی نہیں طے کرتے کہ لیٹیچیوڈ کتنا ہو یا لانگیچیوڈ کتنا ہو، نہیں، یہ بھی نہیں طے کرتے۔ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں چاند دکھنے کا ملازمہ یہ ہے، ملازمہ کا مطلب آٹومیٹیکلی دوسرے شہر میں دکھے گا، ایسے سمجھ لیں۔ ایک شہر میں چاند دکھے تو ضرور دوسرے میں دکھے گا، اب دوسرے میں بادل آ گئے اس لیے نہیں دکھا ہے، تو ہم مان لیں گے کہ وہاں بھی چاند ہوا ہے۔ یہ ملازمہ کی جو بات آپ نے کہی، ایک شہر، ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے، بہت سے سال میں ایسا ہوا ہے کہ کرگل میں جب چاند دیکھا گیا تو اس کو یو پی اور بہار کے لیے بھی کہا گیا کہ جب وہاں دیکھا گیا ہے تو یہاں کے لیے بھی ثابت ہے۔ کیا ایسا ہے کہ اگر کرگل میں دیکھا جا رہا ہے تو یقیناً یہاں پہ بھی دیکھا جائے گا، اور یو پی بہار دوسری؟ بہت اچھا سوال کیا، یہ سوال بہت ہوتا ہے،
اور اس کا بہت باریک جواب ہے، آپ غور سے سنیں۔ یہ جو آغا سیستانی نے کہا کہ ایک شہر میں چاند دکھنے کا ملازمہ یہ ہے کہ دوسرے میں دکھے گا، یعنی ایک شہر میں چاند دکھنے کا مطلب یہ کہ ضرور دوسرے میں دکھے گا، اس کا مطلب آغا سیستانی کیا کہہ رہے ہیں، اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے سمجھیں، عام آدمی کیسے سمجھے کہ ایک میں دکھے گا تو دوسرے میں دکھنا ضروری ہے؟ اس کے لیے وہ ہمارے اوپر چھوڑتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز کہی جاتی، میں پہلے اس کو ایکسپلین کروں پھر آگے بات یہ چاند کی کرتا ہوں۔ تشخیص موضوع ہمارے یہاں یہ حوزے کی یا مدرسے کی ایک اصطلاح ہے، اس کی میں مثال دوں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ تشخیص موضوع کسی بھی مجتہد کا فریضہ یا ذمہ داری نہیں ہوتی۔ مجتہد صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے یا حرام ہے یا حلال ہے، تشخیص نہیں دیتا کہ کیا ہے۔ مثال دوں تو آپ خوب سمجھیں گے۔ مثال دے رہا ہوں یہ کہ وضو میں ہماری اگر جلد پر، کھال پر کوئی ایسی چیز لگی ہے، جو کھال تک پانی پہنچنے سے روکے، ہمارے ہاتھ میں مان لیے پینٹ لگا ہے، گریس لگی ہے، تیل لگا ہے، کوئی ایسی چیز لگی جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے، تو وضو نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کو ہٹا نہ لیں۔ اب آغا سیستانی یا کوئی بھی مجتہد فتویٰ یہ ایسے دے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے، اگر وہ لگی ہو ہاتھ پر تو پھر وضو نہیں ہو سکتا۔ اب آغا سیستانی یہ نہیں طے کریں گے وہ پینٹ ہے کہ گریس ہے کہ تیل ہے، تشخیص موضوع آپ کو کرنی، یعنی یہ آپ کو طے کرنا۔ مثال دے رہا ہوں، اکثر ہمارے قلم کی یا مارکر کی انک ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ سکتا کھال تک۔ اب آغا سیستانی اگر ساری چیزیں گنوانے لگے دنیا کی تو پوری توضیح المسائل کے 5 پیج تو ہر مسئلے میں نکل جائیں گے۔ وہ ایک جنرل بات کہیں گے، تشخیص یعنی طے آپ کو کرنا ہے کہ یہ جو ابھی آپ کے مارکر کی انک لگی ہے اس سے پانی پہنچے گا یا نہیں، یہ کام آپ کا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تشخیص موضوع مکلف کی ذمہ داری، یعنی تشخیص موضوع اس آدمی کی ذمہ داری جو آغا سیستانی کو مانتا ہے، وہ طے کرے کہ یہ گریس پہنچنے دے گی پانی یا نہیں، یہ مثلا کہہ رہا ہوں نیل پالش پانی کو پہنچنے دے گی یا نہیں، یہ آپ کو طے کرنا۔ اچھا، یہ تشخیص موضوع یعنی خود۔ اب آ جائیے چاند کے مسئلے میں۔ چاند کے مسئلے میں آغا سیستانی نے صرف یہ فتویٰ دیا کہ ایک شہر میں چاند دکھنے کا ملازمہ دوسرے شہر میں چاند دکھنا ہو۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے، آپ کو کہ ایسا ہو رہا یا نہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ بھائی ہم کہاں سے طے کر لیں گے، تو ایک عام آدمی کے لیے تو بہت سخت ہے، نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کے لیے پھر سائنسداں مدد کرتے ہیں اس طرف سے۔ اچھا، یعنی اس معاملے میں مجتہد کا فتویٰ ہے اور اس کے بعد ہم کو ادھر تشخیص موضوع میں فتویٰ تو آ گیا، اب اس کے بعد تشخیص موضوع میں سائنسداں مدد کرتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ جا کے دیکھیے کہ ویب سائٹ ہے ایک moonsighting.com۔ moonsighting.com میں آپ کو ابھی 4 سال کا ہے، پہلے تو انہوں نے 50 سال کا کر دیا تھا، اب انہوں نے گھٹا دیا، لوگ اعتراض کر رہے تھے۔ 4 سال تک، اگلے 4 سال تک جو ہر مہینے کے چاند کا انہوں نے ایک گراف کھینچا ہے جی، گلوب کے اوپر، نقشے کے اوپر، زمین کے نقشے کے اوپر، پوری دنیا کے نقشے کے اوپر ایک گراف بنایا ہے۔ اس میں 4 رنگ استعمال کرتے ہیں، ایک ایسے گول گول ایسے سرکل ایسے گراف میں آتے ہیں۔ ایک پہلا بینڈ یا پہلا سرکل جو ہے گراف کا وہ ہرے رنگ کا ہے، جہاں ہرا ہوتا ہے وہ پورا ریجن۔ اب وہ ہرا کہاں سے چلے گا؟ ہو سکتا ہے یورپ سے چلے، لندن سے چل کے ہوتے ہوتے انڈیا ہوتے ہو سکتا ہے آگے کوئی اور ملک تک بھی پہنچ جائے، یوں گراف کھینچا ہوا ہے۔ تو اب وہ اگر گرین میں ہیں تو ہم ایک ہی ریجن میں ہیں، اور گرین کا مطلب مون سائٹنگ میں یہ ہے کہ وہاں پر چاند دکھے ہی دکھے گا، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ مان لیے کہ چاند کی عمر جو ہے وہی 48 گھنٹے 46 گھنٹے ہو گئے کچھ ایسے، حالانکہ 46 نہیں ہو پاتی لیکن تقریباً مان لیے۔ یا مثلاً اینگل 9 ڈگری کی جگہ 12 ڈگری بن رہا ہے تو آرام سے دکھنے کی زیادہ ہے اینگل۔ یا وہ ایج آف مون کے علاوہ ان کے بیچ میں فیکٹرز بتائے تھے تو وہاں دکھنا ہی دکھنا ہے۔ اب اگلا بینڈ جو ہے وہ بلو بناتے ہیں وہ لوگ۔ بلو کا مطلب کیا ہوا؟ بلو میں یہ کہ چاند دکھے گا if perfect conditions prevail، یعنی چاند دکھے گا اگر کنڈیشن اچھی ہوئی، وہی ایئر پریشر اور فلاں جو چیز میں نے بتائی تھی وہ سب صحیح رہی تو دکھے گی۔ لیکن پاسبلٹی آف سائٹنگ لفظ آ گیا، یعنی احتمال رویت ہے، جو میں پہلے کہہ رہا تھا اس پہ توجہ کیجیے گا، احتمال رویت ہے، پاسبلٹی آف سائٹنگ ہے، دکھنے کی امید ہے ایک پوری اس ریجن میں۔
پورے ریجن میں. اب اس میں وہ میٹر کلومیٹر تو ہے نہیں, ممکن ہے ایک ملک دوسرے ملک کا ملازمہ بن جائے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. کہیں کہیں ملک ہی چھوٹے ہوتے ہیں. اب دیکھیے آپ سری لنکا اتنا سا ہے نقشے پہ, بھوٹان اتنا سا ہے نقشے پہ, تو اب ملک سے نہیں چل رہا ہے, ریجن سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ایک جگہ دکھا اس میں, تو دوسری جگہ مان لیے بادل تھے, غبار تھا, پولوشن تھا, نہیں دکھا تو مان لیا جائے گا کہ یہاں بھی ہے. اس کے بعد ایک اور ریجن وہ بناتے ہیں, گرے ہے. گرے میں یہ ہے کہ ٹیلیسکوپ سے آپ دیکھیں گے تبھی دکھے گا, اور ٹیلیسکوپ کی بات آغا سیستانی نہیں مانتے ہیں. ٹیلیسکوپ سے اس کی وجہ کیا ہے, مطلب وہ کیوں کہتے ہیں صرف آنکھ سے ہی ڈائریکٹ دیکھا جائے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. تو خیر میں یہاں پر یہ بات پہلے ختم کروں, پھر ٹیلیسکوپ کی بات کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریجن میں دکھنے کا ملازمہ یہ ہے کہ اسی ریجن میں جتنے پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی دکھنے والا ہو. اب جو بات ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کرگل اور ہمارا یو پی ایک رنگ وہ لال بھی ہے, لال میں دکھنے کی بہت ہی یعنی بہت کم چانس ہے. اچھا. اور بلیک میں بالکل نہیں ہے, لال میں بھی سمجھا نہیں ہے, مجھے یاد نہیں ان کا لیجنڈ کیا ہے, لیکن آپ دیکھ لیجئے گا. تو اب میں جو کہنے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کرو ہیں یہ ہر مہینے کا الگ ہے. رمضان المبارک کے چاند کا الگ کرو ہوگا, شیپ ہی الگ ہوگا, اور مان لیجئے کہ رجب کے چاند کا شیپ الگ ہوگا, وہ پورا گراف ہی بدل جاتا ہے. آپ جا کے جب دیکھیں گے تو میری بات کو سمجھیں گے. تو ایک مہینہ ہو سکتا ہے کرگل اور یو پی, یہاں تک کہ کیرلا بھی, کرگل اور کیرلا بالکل ہندوستان کے دو سرے ایک مہینے میں ہو سکتا ہے سیم ریجن میں بلو میں ہی آ جائیں. جیسے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے سال ماہ رمضان میں ایسا ہوا, عید کے چاند میں سب یعنی پورا ہندوستان بلو میں تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدھا ہندوستان ایک بینڈ میں ہو اور دوسرا وہ گرے میں چلا جائے, تو پھر وہ احتمال رویت سیم نہیں ہے دونوں میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی, میں سمیٹ کے بات کہوں کہ کبھی کبھی کرگل اور یو پی کے شہر اور دیگر شہر ایک ہی افق میں ہوتے ہیں, اتحاد افق ہوتا ہے, اور کسی مہینے اتحاد افق نہیں ہوتا ہے. یعنی ایک کا ملازمہ یہ شہر ایک دوسرے کا بن جاتے ہیں, بعض اوقات نہیں بنتے ہیں, یہ اصل وہ ہوا. تو یہیں سے پھر ہم لوگوں کو ایک نظریہ جو بہت سے لوگ عام رائے دیتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ارے سارے مسلمان تو ایک عید منا رہے ہیں, یہ ہمارے یہاں دو معاملہ ہو جائے تو یہ اگر کوئی مون سائٹنگ کے اعتبار سے اگر ہندوستان کے ایک حصے میں عید نہیں منائی جا رہی ہے اس گرے ہونے کی وجہ سے, اور دوسری طرف منائی جا رہی ہے, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیے ہم آپ کے خدمت میں عرض کریں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آ گئے, ٹھیک ہے نا. بعد میں حضرت علی علیہ السلام نے ایک اور ہجرت کی, ایک طرح سے کہیں کہ مدینے سے کوفے چلے گئے, وہیں شہادت بھی ہوئی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوا یعنی ہجرت, کیا پیغمبر نے اپنے دور میں یہ چاہا کہ مکہ و مدینے میں ایک ہی عید ہو؟ کوشش کی ایسی؟ اچھا. ہاں, سارے مسلمان ایک دن کریں. بھائی اس زمانے میں مسلمان مکے میں بھی تھے, مدینے میں بھی تھے. حضرت علی کے دور میں مسلمان مدینے میں بھی تھے, کوفے میں بھی تھے, مکے میں بھی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی مثلا ہر جگہ الگ الگ عید ہوئی, ہو سکتی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم یہ جو زور دیتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک دن کریں, بھئی یہ کہاں زور دیا گیا؟ شریعت میں کہیں یہ لکھا نہیں کہ سارے دنیا کے مسلمان یا سارے ملک کے مسلمان ایک دن عید کریں, یہ کہاں لکھا ہے؟ اور ہر ملک کا سائز الگ ہے. آپ سوچئے اس دور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کہاں تک تھی؟ اتنا بڑا تھوڑے نہ تھا ان کا اختیار, دائرہ اختیار. ان کی حکومت بہت چھوٹے علاقے پہ, مدینے بھر میں حکومت تھی, ہے نا. تو آج بڑے بڑے ملک ہیں, تو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک ہی دن عید ہو؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے بتایا ہمارے یہاں مجتہدین کے درمیان اختلاف, وہ ایک روایت جو موجود ہے اس کی وجہ سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. وہی ملازمہ والی نہیں, جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس راوی آیا, اس نے پوچھا دو شہر قریب ہیں ایک میں, ہاں, امام نے جو جواب دیا وہ قریب والی روایت سے ہمارے یہاں اختلاف ہے, اور کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتائیں, یہ جو لوگ شروع کر دیتے ہیں لیکچر دینا کہ صاحب وہ یہ اتنے بڑے بڑے مجتہدین ہیں, ان میں اختلاف دیکھ کر کے بتائیے قوم کیا سوچے گی, لوگ کیا سمجھیں. ہاں, ایک میٹنگ کر کے حل کر لیں. جواب دے رہا ہوں, چونکہ میں فزکس کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں اس لیے جواب دے رہا ہوں. دیکھیے کسی بھی فیلڈ میں, فزکس لیں, میتھمیٹکس لیں, ہسٹری لیں, جغرافی لیں, کوئی بھی فیلڈ لیں, جب بہت بڑے لیول کے لوگ ہوتے ہیں
आइंस्टाइन टाइप के हायर लेवल पर, तो बड़े बड़े प्रोफेसर रिसर्चर्स, उनके बीच इख्तिलाफ होता ही है, उनके नज़रिए अलग अलग होते हैं। मैं एक आपको दास्तान सुनाता हूँ। ये जो फिज़िक्स में क्वांटम नंबर्स हैं, 4 क्वांटम नंबर्स, हर इलेक्ट्रॉन को समझ लिए कि हर इलेक्ट्रॉन का एक आधार कार्ड है। अच्छा। हाँ, उसकी आइडेंटिटी है। हर इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के अंदर है तो उसको कैसे लोकेट करेंगे, जैसे आप आज गूगल पे कोई जो है वो एड्रेस ढूंढते हैं तो इधर कितना जाना, दाएं कितना जाना, बाएं कितना जाना, वो बताता है गूगल। इसी तरीके से हर इलेक्ट्रॉन का नाम तो नहीं रखा अल्लाह मियाँ ने, हम कैसे नाम रखें, तो उसकी नेमिंग है एक तरीके से। 4 नंबर दी जाती हैं, उससे हर इलेक्ट्रॉन के नाम पड़ जाता है। ये जो चौथी नंबर है इसको +½ और -½ है ये, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस तरफ घूम रहा है या इधर घूम रहा है, इस पर है, डिपेंड करता। ये जो चौथी नंबर दे रहा था, इतना बड़ा साइंटिस्ट आइंस्टाइन, E=mc², उसका फॉर्मूला है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने कहा वो जो नंबर दे रहा था वो गलत दे रहा था। अच्छा। उसी के साथ उठने बैठने वाला उसका दोस्त, वो भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसका नाम था पॉली। पॉली ने कहा यहाँ तुम गलती कर रहे हो। अच्छा। हाँ, मैं तुमसे एग्री नहीं करता हूँ। हो गए तुम आइंस्टाइन, हम एग्री नहीं करते, हम खुद एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं। और फिर पॉली ने कहा कि ये जो नंबर है आखिरी वाली, ये +½ और -½ होनी चाहिए। अच्छा। आइंस्टाइन ने शुरू में नहीं माना, लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने कबूल किया कि तुम्हारी बात सही थी। अब ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ दिख रहा है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, दोनों में इख्तिलाफ था या नहीं था, आइंस्टाइन और पॉली में। अब उस वक़्त हम लोग पहुँच जाते, हम जैसे जो लोग हैं जो राय देते हैं कि मराजे को आइए आप लोग एक मीटिंग कर लिए, ये सब बातें मीटिंग से थोड़ी ना हल होती हैं, ये कोई इत्तेहाद वैसा वाला थोड़ी ना। पॉली ने कहा मैं नहीं एग्री करूँगा तुमसे, और सही निकला। तो जो भी रिसर्च करता है वो अपने नतीजे को इत्तेहाद की खातिर कैसे कंप्रोमाइज़ कर ले, कहते हैं भाई हम नतीजे तो ये पहुँचे हैं, हमारी रिसर्च तो ये कह रही, मगर आइए इत्तेहाद की खातिर हम उल्टा कर लें, ये तो नहीं होता है। तो हम जो मराजे को राय देते हैं कि इत्तेहाद कर लिए, मीटिंग कर लिए, तय कर लिए, एक बात कह दीजिए, हक़ भी नहीं। और हर इल्म में इख्तिलाफ होता है, हायर लेवल पर, ऊंचे लेवल पर। तुम इतना पढ़ लिख जाओगे कि आपस में नज़रियात का इख्तिलाफ ऐसा होगा, लड़ने मारने वाला इख्तिलाफ नहीं, गाली देने वाला इख्तिलाफ नहीं, ये वाला इख्तिलाफ। बहुत अच्छा आपकी बात, यानी हमें हक़ नहीं है कि हम मराजे कराम को ये एक मशवरा देते रहें, बल्कि जो मराजे कराम ने अपनी बात, यहाँ एक जो आप कह रहे थे कि मराजे का इख्तिलाफ, ज़ाहिरन आग़ा सिस्तानी ने वो दूरबीन को उन्होंने मेयार नहीं बनाया, उन्होंने आँख को डायरेक्ट मेयार बनाया है। उसकी वजह क्या बताई उन्होंने? बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने, ये मुझे याद आ गई, कहनी थी। और वो ये कि आग़ा सिस्तानी से ये बार बार सवाल किया गया, कम से कम 6-7 तरीक़े से घुमा करके, कि दूसरे मराजे तो टेलीस्कोप से चाँद देखने को सही मानते हैं, और अगर टेलीस्कोप से दिख जाए तो कहते हैं चाँद साबित हो गया। आप टेलीस्कोप की जगह कहते हैं कि नहीं, नेकेड आई से, यानी टेलीस्कोप ना लगाइए, अपनी आँखों से देखिए चाँद, तभी आप मानते हैं। तो ऐसी क्या बात है? तो आग़ा सिस्तानी ने इसके जवाब में कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी। आयत यह है कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए पैगंबर आपसे लोग चाँद के बारे में, नए चाँद के बारे में सवाल करते हैं। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, ए पैगंबर आप जवाब में कह दीजिए कि नया चाँद जो है वो मवाक़ीत यानी वक्त तय करने का तरीक़ा है आम लोगों के लिए। लिन्नास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आम लोग, और हज के वक्त को तय करता है। अब यहाँ पर जो लिन्नास का लफ्ज़ आया, आग़ा सिस्तानी ने इसके ऊपर ज़ोर दिया है, जो अन्नास पे, अन्नास यानी आम लोग इंसान। तो वो कहते हैं हर इंसान तो साइंटिस्ट नहीं है, हर इंसान के पास तो टेलीस्कोप नहीं है। और फिर आज टेलीस्कोप है, मसलन 200 बरस पहले तो नहीं था टेलीस्कोप, 500 बरस पहले तो नहीं था टेलीस्कोप, जबकि कुरान हर दौर के लिए है। तो आम इंसान इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए मैं टेलीस्कोप से देखे गए चाँद को भी मोतबर नहीं मानता हूँ। इंसान नंगी आँखों से देखे, और बाकी जो शर्तें उन्होंने तवज़ील मसाइल में बयान की वो है अपनी जगह। यानी बेहतरीन, यानी लोगों को फोकस किया है कि अल्लाह ने जो लिन्नास कहा है उसी वजह से आम इंसानों को उन्होंने कहा कि वो उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं। अब यहाँ फिर एक सवाल आता है,
یہ بھی سوال بہت ہنگامے والا ہے اور اس میں بھی لڑائیاں. کیا رؤیت ہلال میں تقلید کی جا سکتی ہے؟ رؤیت ہلال آغا سیستانی کے فتوے کو غلط طریقے سے کوٹ کیا جاتا ہے، یا کہیں کہ لوگ سمجھ نہیں پائے، مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. آغا سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ چاند کے دیکھے جانے کے مسئلے میں یا رؤیت ہلال کے مسئلے میں حکم حاکم شریعت بھی نہیں مانا جائے گا. حکم حاکم شریعت. اب لوگ حکم کو سمجھتے ہیں فتویٰ. دیکھیے میں پہلے سمجھاؤں تو اس سینٹنس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور وہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے حکم. فتویٰ مان لیجئے کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے کہہ رہا ہوں، مان لیجئے کہ اس وقت نجف میں 10 مجتہدین ہیں جن کی تقلید ہوتی ہے، مراجع تقلید 10 ہیں. ان 10 کے مان لیجئے کہ 1 لاکھ، کسی کے 1 لاکھ، کسی کے 2 لاکھ فالوور ہیں، ماننے والے مقلدین ہیں. اب ان میں سے مجتہد اے بی سی والے نام رکھتے ہیں میں اس کا. مجتہد اے تحقیق کسی مسئلے میں، مان لیے وینٹیلیٹر پہ مریض کو ڈالیں یا نہ ڈالیں، اس مسئلے میں وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں، اگر جان بچانا ممکن ہے تو وینٹیلیٹر پر ڈالنا واجب اور ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والا فتویٰ مجتہد اے نے دیا ہے، تو ان کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے، جو 1 لاکھ ماننے والے ہیں، کہ وہ ان کے فتوے پر عمل کریں. دوسرے ہیں وہ بی والے مان لیجئے کہتے ہیں کہ نہیں، وینٹیلیٹر پہ ہم نہیں ڈالنے کی ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، مان لیجئے ایسا کہتے ہیں. تو ان کو اپنے مجتہد کے حساب سے ان کے فالوورز، یہ فتویٰ ہے. یعنی فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہر اس مجتہد کے ماننے والے ہی اس کے فتوے کو مانیں گے. اب ایک چیز ہوتی ہے حکم. اب ان 10 کے بیچ میں 10 مجتہدین ہیں، ان میں سے ایک مان لیے وہ مجتہد جو ہے وہ سی ہے. وہ سی کہتے ہیں کہ میں حکم دیتا ہوں کہ وینٹیلیٹر پر مریض کو ڈالنا ضروری ہے. اب اگر انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ میں حکم دیتا ہوں، فتویٰ نہیں حکم، تو پھر اب اے مجتہد کے ماننے والے، بی مجتہد کے ماننے والے، 10 کے ماننے والے بھی اسے مانیں گے اور سب کو ماننا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یعنی حکم یعنی پوری قومی ہو گئی. اے سے لے کے اور 10ویں تک جائیں گے تو پوری قوم ہو گئی. سب کے ماننے والے جوڑیں گے، پوری قوم ہو گئی. پوری امت کو، پوری قوم کو ماننا ہے پھر اگر کوئی حکم کہتا ہے. اب غور سے سمجھیں آغا سیستانی کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی بھی مرجع تقلید یا مجتہد کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوتا. اگر وہ حکم دے یا کل عید ہے تو آغا سیستانی کہتے ہیں نہ، ہمارے جو ماننے والے ہیں وہ وہی فتوے پر میرے عمل کریں گے. ان مجتہد صاحب کے حکم کا ہمارے مجتہدین پر اثر نہیں ہوگا یا نہیں چلے. یعنی اس معاملے میں حکم بھی نہیں مانا جائے گا، حکم حاکم. تو یہاں پہ جو مسئلہ، تو یہ آپ لوگ توضیح المسائل کو دیکھیے، توضیح المسائل کی کچھ ٹرمز ہیں، کچھ ٹرمینالوجی ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. فتویٰ ہے، حکم ہے، احتیاط واجب، احتیاط مستحب، مثلا اولا، مثلا کہہ رہا ہوں کہ وہ احوط، اس طرح کے جو جملے یا الفاظ ہیں اس کو اکثر توضیح المسائل کے آخر میں دیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ پڑھیں اس کو، تب آپ کو توضیح المسائل صحیح سمجھ میں آئے گی. پھر سوال وہ اپنی جگہ پہ ہے، کیا رؤیت ہلال میں تقلید والا جو کہتے ہیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے. آغا سیستانی نے کیسے چاند ثابت ہوگا وہ کچھ طریقے بتائیں. جیسے کہ 2 عادل لوگ دیکھیں اور گواہی دیں کیا میں نے چاند دیکھا تھا، اور ان کے مقابلے میں 2 عادل ایسا نہ کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، ٹکرائے نہ، یعنی گواہی. بس 2 عادل دیکھیں اور گواہی دیں تو ایسے لوگوں کی گواہی مانی جائے گی. یہ ایک چاند کے ثابت ہونے کا ایک طریقہ ہے. یا چاند کے ثابت ہونے کا طریقہ یہ کہ کسی بھی طرح سے انسان کو یقین ہو جائے 100% کہ چاند ہو گیا تو وہ یہ چاند مانا جائے. اس انسان کو چاند ماننا چاہیے، اس انسان کو خالی. تو اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آغا سیستانی تو کہہ رہے ہیں اور یہ فتویٰ ہی تو دے رہے ہیں. تو آپ ان کے فتوے کو مان کر کے تو یہاں تک پہنچے ہیں. یعنی تقلید آلریڈی ہم کر ہی رہے ہیں بھائی. جب آپ ان کی توضیح المسائل کھول رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ ان کی تقلید کر رہے ہیں. ورنہ اگر اس مسئلے میں تقلید نہ ہوتی تو آپ توضیح المسائل نہیں کھولتے.
اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دفتر یعنی خود آغا سیستانی کا دفتر اگر اعلان کر دے عراق میں کہ کل چاند ہے تو اس کو کہاں تک حق ہے؟ یہ حق اس طرح سے ہے کہ کبھی کبھی جو چاند دیکھنے والے ہوتے ہیں کوئی ضروری نہیں تھوڑی نا کہ ہمارے اور آپ کے پاس آئیں. مان لیے 2 لوگوں نے چاند دیکھا تو وہ سیدھے جو آغا سیستانی کے دفتر چلے گئے اور آغا سیستانی کے پاس جا کے گواہی دی کہ ہم آپ گواہی دیتے ہیں ہم نے چاند دیکھا ہے, آپ میرے بارے میں پتہ کر لیے, ہم لوگ جھوٹے لوگ نہیں ہیں, ہم عادل ہیں اور ہم نے چاند دیکھا ہے. اب آغا سیستانی کے لیے جب ثابت ہو گیا تو وہ اعلان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو تقلید ایک طرح سے ہے بھی اور ایک طرح سے نہیں. کیا مطلب ہے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ معین ہم کو کرنا ہے, تشخیص موضوع ہم کو, یعنی ہمیں وہاں طے کرنا ہے. یعنی آغا سیستانی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کل عید ہے, وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا, دیکھنے سے ہوگا. جی ہاں. اب یہاں ایک سوال اور ہے, وہ یہ ہے کہ آج سائنس اتنی ترقی کر گئی, سورج چاند کے نکلنے ڈوبنے اور پیدائش کے بارے میں بالکل سٹک معلومات اور انفارمیشن دیتی ہے, تو پھر جب وہ چاند کی پیدائش کے بارے میں ہمیں پکے طور سے خبر دیتی ہے تو ہم سائنس کی بات کیوں نہ مانیں؟ اور اسی سوال کو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اکثر ہم دیکھیں, ہم سورج کے نکلنے ڈوبنے اور یہاں تک کہ روزہ کھولنے کے وقت کے بارے میں بھی سائنسداں کی باتوں کو مانتے ہوئے ان تمام اوقات اور ٹائمنگ کا خیال کرتے ہیں, 1 منٹ پہلے روزہ کھولتے نہیں ہیں. ایک طرف مان بھی رہے ہیں اور جب چاند کے دیکھنے کی بات آتی ہے یا عید کے چاند کی تو وہاں انکار کر دیتے ہیں کہ ہم سائنسدانوں کی بات نہیں مانیں گے. یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ہم روزہ کھول رہے ہیں تو ہم کتنے بجے سورج ڈوب رہا ہے یہ تو ہم ان سے لے رہے ہیں. ویب سائٹ کون بنا رہا ہے؟ سائنسداں بنا رہے ہیں. یا اطلاع کون دے رہے ہیں سن سیٹ کی؟ سائنسداں دے رہے ہیں. یا زوال کئے بجے ہوا؟ سائنسداں دے رہے ہیں. دن بھر کی نمازیں ہم تو ان کے کہنے سے پڑھ رہے ہیں کہ سورج کئے بجے نکلے گا, سورج کئے بجے ڈوبے گا, زوال کئے بجے ہوگا, یہاں تک کہ روزہ کئے بجے کھولیں. تو نماز روزہ جب سورج کا مسئلہ آتا ہے تو ہم مان رہے ہیں سائنسدانوں کی, اور جب چاند کا مسئلہ آتا ہے تو ہم نہیں مانیں گے. جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے سورج کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ جب سورج دیکھو تو نماز پڑھو. ہے ایسا تو نہیں کہا کہ زوال کے وقت کے لیے روز آنا آپ کے لیے کچھ لوگ نکلیں دیکھیں داکھیں زوال ہوا یا نہیں, ایسا تو نہیں کہا. لیکن چاند کے مسئلے میں جیسے میں نے کہا کہ وسائل الشیعہ کے اس چیپٹر میں زیادہ تر حدیثیں جو ہیں وہ رویت پر زور دیتی ہیں, دیکھنے پر زور دیتی ہیں. یعنی یہاں پر برتھ آف مون تو کیلکولیٹ کرتے ہیں سائنٹسٹ, رویت کو کیلکولیٹ نہیں کرتے, بلکہ رویت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں فلاں دن چاند ضرور دکھے گا. تو 2 الگ باتیں ہو گئی نا, سمجھے آپ بات کو. ہمارے ہاں چاند کے مسئلے میں دیکھنے پر زور ہے, اس وجہ سے ہم سائنٹسٹ کی بات کو نہیں مانتے. سائنٹسٹ کس بارے میں بتا رہے ہیں؟ برتھ کے بارے میں. مگر عوام سب سے زیادہ فوکس اس سائنسداں کی اس بات کو کی جب وہ لوگ اتنا جانتے ہیں اور بتا رہے ہیں تو یہ علماء کیوں نہیں؟ باریک سی بات ہے, وہ جو بتا رہے ہیں وہ برتھ کے بارے میں یقینی طور پہ بتا رہے ہیں, پکے طور پہ جو بتا رہے ہیں وہ برتھ کے بارے میں یعنی پیدائش. اور ہماری عید اصل میں چاند دیکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے, اور دیکھنا وہ طے نہیں کر سکتے. دیکھنا وہ خود کہہ رہے ہیں, ان کی ویب سائٹ آج بھی میں نے صبح دیکھی, آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ چاند دکھے گا فلاں دن. تو اس چاند کے مسئلے میں ایک ذہن میں ایک بات اس طرح سے بھی آ رہی ہے کہ اللہ نے جو یہ عید کے چاند اور خصوصاً عید کا معاملہ ہے, تو اس چاند میں سب سے زیادہ یا مراجع کے فتوے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں کی کتنی اہمیت ہے خود دیکھنے کی بات پہ, یعنی کتنی اہمیت اس طرف بتائی جا رہی ہے کہ بھائی تمہارا رول کتنا اہم ہے کہ تم خود اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھو, یعنی اہمیت خود اس میں لوگوں کی. ابھی تو ایک چیز میں نے ایک پہلے آرٹیکل لکھا تھا, یہیں پر آپ کے کہنے سے بات یاد آ گئی. کئی سال پہلے, اب شاید 15-17 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا رویت ہلال پر ہی, یعنی سائٹنگ آف مون پہ ہی, کئی رسالوں میں چھپا وہ. اس میں یہ چیز میں نے کہی تھی کہ دیکھنے پر زور جو دیا گیا ہے, ہم اس کی بھی کیوں آپ لوگ اس کی بھی جو ہے وہ سائنٹیفک ریزن کیوں نہیں ڈھونڈتے اس میں بھی. مثال دے رہا ہوں آپ کو, آج سے کچھ سال پہلے, مان لیے 100 سال پہلے, انسانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ سورج کی روشنی میں یعنی دھوپ میں بیٹھنے سے ہمیں وائٹامن ڈی ملتی ہے, ہے نا. بعد میں پتہ چلا کہ جب سورج کی روشنی ہماری اس کھال پر جلد پر پڑتی ہے تو اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ وائٹامن ڈی میں بدل جاتے ہیں, اور وائٹامن ڈی ہمیں لیے بہت ضروری ہے. باڈی میں 50 کام کرتی وائٹامن ڈی, سمجھے آپ. تو اب سائنٹسٹ نے کہا کہ آپ لوگ کچھ دیر صحیح ضرور دھوپ سینکیے تاکہ وائٹامن آپ کو ملتی رہے. تو یہاں پر
دیکھا آپ نے کہ سورج کی روشنی میں یا دھوپ میں بیٹھنے سے ایک فائدہ ہے، اسی طرح چاند کے دیکھنے میں بھی میں نے وہی اس میں لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے چاند کے دیکھنے میں، ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کو کوئی فائدہ ہو. سال میں 12 بار یہ اتفاق ہوتا ہے بس. حالانکہ جس زمانے میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں کچھ 15-20 سال پہلے تک لوگ اپنے اپنے علاقے میں چاند دیکھنے کی بھی کوشش کرتے تھے ہر مہینے کی. ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کو ہمارے بدن کو کسی چیز کو فائدہ ہو، اسی خاص دعائیں بھی آئی ہیں ہر چاند کے دیکھنے کے لیے. مے بی دیر از اے سائنٹیفک ریزن بیہائنڈ دس. صحیح بات ہے. ایک سوال آخر میں، بس بات اپنی اب ختم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں لوگوں کی نگاہیں تیز تھیں، آسمان صاف تھا، پالوشن نہیں تھا، تو اس زمانے میں چاند کے دیکھنے کی بات ٹھیک تھی. آج جب کہ لوگوں کی نگاہ تیز نہیں ہے، آسمان بھی صاف نہیں ہے، پالوشن بھی زیادہ ہے، تو پھر کیوں دیکھنے پر زور دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال اتفاق سے آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا. اچھا. ہاں، ان کے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ان کی جو عربی کی سائٹ ہے اس میں جو ان کے استفتاحات ہیں ان میں جو لوگ عربی جانتے ہیں جا کر دیکھیں. آغا سیستانی سے چاند کے مسئلے میں الگ سے 57 سوالات کیے گئے ہیں. اچھا، وہ ہماری رسائی یا ہم لوگ وہاں تک پہنچ ویب سائٹ پر ہے ان کی، وہ اندر جائیں گے بہت ویب سائٹ کے تو آپ کو وہ سوالات مل جائیں گے. ان میں سے ایک سوال یہی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ پیغمبر کے دور میں، معصومین کے دور میں لوگوں کی نظریں تیز ہوتی تھیں، نگاہیں تیز ہوتی تھیں، ایک بات. دوسری بات پولیوشن نہیں تھا، آسمان صاف رہتا تھا، آرام سے چاند دکھ جاتا تھا، تو اس زمانے میں دکھنے پر زور تھا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آج نگاہیں بھی نہیں تیز ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں بہت چھوٹے چھوٹے بچے چشمہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ آج پولیوشن بہت زیادہ ہے. تو آغا سیستانی نے جواب میں کہا کہ بھائی پہلی بات تو ہم کو یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ معصومین کے دور میں نگاہیں تیز تھیں. کہاں لکھا آپ نے دیکھا؟ کہاں پڑھا؟ بھائی انسان ایسے ہی تھا پھر بھی اس زمانے میں بھی، ہے نا. تو یہ کہنا کہ ان کی نگاہیں، ہاں ٹھیک ہے، آج ایک بچے کو چشمہ لگتا ہے تو دوسرے کو نہیں بھی لگتا ہے، اور وہ جو بچے کو چشمہ لگ رہا ہے اس کے 1000 ریزن ہے. یہی ہے مثلاً کہا میں نے کہ وائٹامن نہیں پہنچ رہی، ہو سکتا ہے وہ موبائل زیادہ دیکھتا ہو جس کی وجہ سے چشمہ لگ گیا ہو، کچھ بھی وجہ ہو سکتی. تو اس دور میں ہمیں پتہ نہیں کہ نگاہیں تیز ہوتی تھیں. دوسری بات یہ کہ آغا سیستانی کہہ رہے ہیں کہ پولیوشن کی جہاں تک بات ہے تو پولیوشن ہر جگہ تو ایک جیسا نہیں ہے. مان لیجئے کہ دلی شہر میں بہت ہے پولیوشن، نہیں دکھائی دیتا. نومبر کے مہینے میں اسموگ ہوتا، کوہرا ہوتا، فلاں ہوتا، نہیں دکھتا. لیکن اسی دور میں آپ چلے جائیں، اسی زمانے میں نومبر میں کرگل میں بہت صاف ہے آسمان، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کلی بات نہیں ہے. ہاں، یہ کلی نہیں، ہر جگہ ڈیفر کرتا ہے. تو فتویٰ ایسے نہیں دیا جاتا ہے کہ یعنی پولیوشن فلاں شہر کے لیے تو اتنا ہوگا، اس کے میرٹھ کے لیے اتنا ہوگا، دلی سے اتنی دور جائیں گے تو اتنا. یہ تو نہیں کر سکتے آغا سیستانی، ساری دنیا کے لیے فتویٰ ہی دیتا رہیں گے. ہاں، انہوں نے ایک بات کہی کہ جس شہر میں ہمیشہ پولیوشن رہتا ہے، ایسا بھی زمانہ آ جائے گا شاید کہ 12 کے 12 چاند دکھنے کی امید ہی ختم ہو جائے گی. اتنا کوہرا، اتنی مثلاً دھواں، اتنی دھول تو نہ دکھے. تو اس شہر کے لیے آغا سیستانی نے کہا کہ وہاں پر ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آس پاس جہاں دکھ رہا ہو ملازمے والی بات آ جائے گی جو اس میں. یہ بہت اچھا موضوع اور اس کے حوالے سے کافی اہم گفتگو ہوئی. اب آخر میں ایک اور سوال ہے اور نصیحتی انداز میں، وہ آپ اس مسئلے میں ہمیشہ آپ بھی اختلافات، حتیٰ عوام بہت سے غلیظ الفاظ اور گرے الفاظ، مراجع کے اوپر توہین، کچھ لوگ مراجع کی سائٹ پہ الزامات، ہر طرح کے. تو ایسی عوام سے اس ڈسکشن کے بعد، اس گفتگو کے بعد آپ عوام سے کیا گزارش کریں؟ عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ پورے ماہ مبارک رمضان عبادات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اعمال وہ بھی شبہ قدر کے، تینوں شبوں کے اعمال، جن میں سے ایک رات جو ہے 1000 مہینوں پر بھاری. اتنے اچھے اعمال کرنے کے بعد آپ عید کے دن ان کو برا بھلا کہہ کے، مراجع کو، مجتہدین کو، یا پھر اپنے جاننے والے اپنے دوست مومن کو زبان سے، یا پھر آپ کے جو واٹس ایپ سے لے کر کے اور سوشل میڈیا جتنا فیس بک ہے فلاں کے ذریعے یہ برا بھلا کہتے ہیں، سارے اعمال کیوں تباہ کر دیتے ہیں، کیوں برباد کرتے ہیں؟ آپ یاد رکھیے کہ روایت میں آیا ہے کہ مومن کا احترام اتنا ہی ہے جتنا کعبے کا احترام، بلکہ شاید ایک روایت میں تو زیادہ بھی ہے نا لفظ.
تو بہرحال اتنا احترام مومن کا جتنا کعبے کا، اور آپ یہ عام مومن کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ایسے خدا نہ کرے آپ مراجع تک پہنچ جائیں اور ان کے بارے میں برا بھلا کہیں تو آپ سوچئے کتنے بڑے گناہگار آپ بن جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا مانگیں کہ آپ کو اللہ اس طرح کی چیزوں سے بچائے رکھے۔ میں نے پھر کہا نظریات کا اختلاف بری چیز نہیں ہے، ان میں مجتہدین میں اختلاف ہونے دیجئے، اگر اختلاف نہیں ہوا تو علم اور تحقیق اور ریسرچ کا گلا گھونٹ دیں گے آپ، گلا گھونٹ جائے گا۔ تو آپ اپنے اعمال کو بھی برباد نہ کیجئے، اچھے الفاظ ہمیشہ مراجع کے لیے استعمال کیجئے۔ ہم دین کی کوئی اور خدمت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اختلاف نہ پیدا ہونے دیں مومنین کے درمیان۔ ایک اور یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تو عوام کو آپ نے نصیحت کی، خود علماء اور خصوصاً جو مراجع کے وکیل حضرات ہیں ان کی اس چاند کے مسئلے میں لے کر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ میں مراجع کے وکیل کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن علماء سے گزارش ہے، میری گزارش ہے کہ آغا سیستانی چونکہ ان کی فالوئنگ سب سے زیادہ ہے، ان کے مقلدین سب سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کے فتووں کو آپ الگ الگ جگہوں پر، چاند کے ہی مسئلے میں انہوں نے 3-4 جگہ الگ الگ ان مسئلوں کو ڈسکس کیا۔ ان کی 4 جلدی توضیح المسائل جو فارسی میں ہے اس میں ہے، اور وہ توضیح المسائل نیٹ پہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک ان کی کتاب ہے الفقہ للمغتربین، جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اردو میں بھی ہوا، ہندی میں بھی ہوا ہے، اس میں بھی کچھ مسئلے چاند سے ریلیٹڈ آئے ہیں اور انہوں نے ڈسکس کیے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ابھی میں نے عرض کیا، یہ مطلب سائنس سے بھی تھوڑا آشنائی اگر ہو علماء کی تو بہت سے 57 جو ابھی مسئلے کہہ رہے تھے وہ بھی دیکھیں آپ۔ اس کے علاوہ ہاں جتنا چاند سے ریلیٹڈ ہے اتنا آپ پڑھیں۔ اب دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کلچرل لٹریسی یا سائنٹیفک لٹریسی، تھوڑی بہت سائنس اب ایسا زمانہ آ گیا کہ ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک زمانے میں لٹریسی کا مطلب یعنی آپ پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی دستخط کر لیں، اس زمانے میں یہ تھا پڑھے لکھے ہونے کا معیار کہ انگوٹھا نہیں لگاتے دستخط کرتے ہیں تو پڑھے لکھے۔ آج یہ ہے کہ اگر آپ اتنا نہیں جانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر آپ جو ہے وہ اپنے اندر ایک نقص ہے اس کو دور نہیں کر رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ اتنی سائنس پڑھیں، آپ چاہیں تو بہت کچھ نیٹ پہ ہے، بہت کچھ ویڈیوز میں ہے، مل جائے گا۔ اگر آپ چاہیں میں بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں اس سلسلے میں، جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں یا بتا سکتا ہوں کہاں کہاں یہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ جزاک اللہ، بہت اچھا پروگرام آپ کے ساتھ۔ یہ ایک موضوع ایسا جس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو یہ آج کا موضوع اور آج کی یہ پوری گفتگو بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اور خدا سے بھی دعا ہے کہ خدایا ہمیں ہمیشہ اتحاد پر رہنے کی توفیق عطا الہی آمین۔ اختلاف سے دور، یعنی لڑائی جھگڑے اور برائی، ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرنا، ان جیسی برائیوں سے دور رہنے کی خدایا توفیق دے۔ ناظرین سے یہی گزارش ہے، اگر یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو ضرور اپنا فیڈ بیک دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔